بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک غریب آدمی کے لیے شادی کرنا ایک مشکل امر ہو چکا ہے۔ حق مہر کے نام پر لڑکیوں والوں کو لاکھوں روپے کی سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ اب مجھ جیسا ملازم پیشہ غریب آدمی کیا کرے جس کی تنخواہ سے بس اچھا گزارا ہی ہو سکتا ہے۔ میری ماں میری شادی کے خواب آنکھوں میں سجائے ہی دنیا سے کوچ کر گئی تھیں۔ ابا پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ اماں نے اپنی زندگی میں جب بھی میرے رشتے کی بات چلائی، لڑکی والوں کی حق مہر کی ڈیمانڈ انوکھی ہی ہوتی تھیں۔ کوئی 10 تولہ زیور لکھوانے کا کہتا تو کسی کو لاکھوں روپے کیش لکھوانے ہوتے، اور کوئی ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل جاتا کہ گھر ہی ہماری بیٹی کے نام کر دو، اور وجہ میری مناسب شکل و صورت اور کم تنخواہ ہوتی کہ لڑکے کے پاس اتنا تو ہو کہ بچی کو حق مہر میں کچھ تو دے سکے۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں، میں نے تو اماں کی وفات کے بعد اپنی شادی کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ موٹر سائیکل تک میرے پاس لیے میں نے اپنی نوکری ہی پر توجہ دینا شروع کر دی۔ میں بس پر سفر کرتا، وہ بھی اکثر مجھے کھچاکھچ بھری ہوئی ملتی تھی۔ ہمیشہ کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑتا۔ میں بس میں بیزار سا کھڑا اپنے اسٹاپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جب میرے برابر میں بیٹھا سیٹ پر شخص بس سے نیچے اترنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ چند قدم آگے بڑھا، میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کی سیٹ سنبھال لی، ورنہ یقیناً کوئی دوسرا بیٹھ جاتا۔ میرے برابر میں بیٹھا شخص مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میرا سفر ابھی 15 منٹ کا باقی تھا۔ برابر والا شخص لگ بھگ 55 کے قریب تھا۔ مجھے بیزار دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، میاں لگتا ہے بیوی نے ناشتہ بنا کر نہیں دیا، گھر سے بھوکے ہی دفتر کے لیے روانہ کر دیا، جو یوں تیوری چڑھائے بیزار سے لگ رہی ہو۔ وہ شخص خوش مزاج سا تھا۔ میں نے جلے بھرے انداز سے کہا، کہاں کی بیوی، کیسا ناشتہ، میری شادی ابھی تک نہیں ہوئی۔ میری بات سن کر اس نے مجھے تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، میاں صاحبزادے عمر سے تو 2 بچوں کے باپ معلوم ہوتے ہو، شادی اب تک کیوں نہیں کی؟ برابر والا شخص بڑا بے تکلف سا تھا۔ میں نے بھی وجہ بتا دی کہ لڑکی والوں کے نخرے 1000 ہیں اور میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ میری بات سن کر وہ میرے کان کے پاس آ کر بولے کہ کیا 1 بوتل پیپسی خریدنے کے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ مجھے ان کا یہ بڑا بے تکا سا مذاق برا لگا۔ بھلا پیپسی کے پیسے کس کی جیب میں نہیں ہوتے؟ میں نے خشمگی نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ ایک تو بڑھتی ہوئی گرمی نے دماغ کھولا کر رکھ دیا تھا، اس پر گھر کے سارے کام مجھے خود کرنے پڑتے، اوپر سے یہ شخص میری حالت زار سے مزے لے رہا تھا۔ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، جی ہاں، کیوں؟ کہنے لگے، بس پھر میاں تم صحرا باندھنے کی تیاری کرو۔ میں ایسے قصبے کو جانتا ہوں جہاں کے باشندے برسوں سے اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر حق مہر میں بس پیپسی کی بوتل مانگتے ہیں۔ اس انکل نما شخص کی بات میں نے ہوا میں اڑا دی تھی۔ بھلا ایسا بھی کون سا احمق ہوگا کہ ایک بوتل جس کی قیمت 100 روپے بھی نہیں ہے اپنی بیٹی کو بہا دے؟ مطلب حد ہی ہو گئی تھی مذاق کی بھی۔ میرا سٹاپ آ چکا تھا۔ انکل نے اپنی جیب سے کارڈ نکال کر مجھے تھما دیا۔ اگر شادی کا ارادہ ہو تو اس کارڈ پر میرا نمبر لکھا ہے، مجھ سے رابطہ کر لینا اور اپنے ساتھ پیپسی کی بوتل ضرور رکھ لینا۔ میں نے مروتاً کارڈ جیب میں ڈالا اور اپنے سٹاپ پر اتر گیا۔ پورے راستے میں دل ہی دل میں اس انکل کی بات پر چیخ اڑاتا رہا۔ لوگ بھی غربت کا کیسے کیسے مذاق اڑاتے ہیں۔ مجھے اس شخص پر اتنا غصہ تھا کہ میں نے اپنی جیب سے کارڈ نکال کر سڑک کنارے پھینک دیا۔ دفتر میں پورا دن اپنے ماتحتوں پر برستا رہا۔ شام میں کچھ دیر ہم سب دوست چائے پیتے ہوئے آپس میں خوش گپیاں بھی کر رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اس نے عرب کی ایک حکایت پڑھی تھی۔ وہاں بھی ایک قصے کا یہی قانون تھا کہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی غربت کی وجہ سے حق مہر 1 بوتل پیپسی کے عوض کر دیتے تھے۔ یہ سن کر تو مجھے وہ بس والا انکل یاد آنے لگا۔ میرے باقی دوست بھی ہنسنے لگے، مذاق میں کہنے لگے کہ پھر چلتے ہیں۔ 1 لیٹر کی بوتل ہاتھ میں پکڑے بات آئی گئی ہو گئی۔ وہ گھر جا کر سنجیدگی سے اس معاملے میں سوچنے لگا۔ پہلے تو خود کو اس بات پر یقین دلانا مشکل تھا جو میں نے تو آج تک نہیں سنی تھی۔ 1 بوتل کے عوض نے کہا، میں اس انکل کی بات پر ذرا بھروسہ نہ کرتا اگر جمال کے منہ سے وہ بات نہ سنتا۔ کیا واقعی نکاح اتنا سستا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے ہی میرے دل میں دبی امنگوں نے کروٹ لی۔
دل میں گدگدانے والے خیالات نے مسکرانے پر مجبور کیا تھا، مگر میری حقیقت پسندی نے مجھے جھنجھوڑا کہ کامران میاں، ایسی بھی بھلا کیا بات ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی بھی اجنبی کو اپنی بیٹی ایک پیپسی کے بدلے میں نکاح میں دے دی جائے۔ دماغ کی گھنٹی بجنا شروع ہوئی تھی۔ پھر خیال آیا کہ یقیناً اس قصبے کی لڑکیاں خوبصورت نہیں ہوں گی یا بے تحاشا غریب پورے نہیں کر پا رہے ہوں گے، اپنے سر سے ذمہ داری اتارنا چاہتے ہوں گے۔ میں کروٹ بدلی، ساتھ ہی ایک نئی سوچ نے میرے دماغ کو ٹھوکا دیا کہ میں کون سا شہزادہ گلفام ہوں، کم خوبصورت بیوی بھی چلے گی، کم از کم گھر کے کام کاج سے تو میری جان چھوٹے گی۔ پھر اگر اماں زندہ ہوتی تو جہیز کی ضد بھی کرتیں، مجھے تو بس بیوی مل جائے تاکہ گھر گھرستی شروع ہو سکے، کیونکہ ایک اکیلے مرد کو اپنی بیٹی دینے کے لیے بھی یہاں تو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا کہ اس کے تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ہم بیٹی کیسے دیں۔ میری پوری رات یہی تانے بانے بنتے ہوئے گزری تھی۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ یار چلتے ہیں اس انکل کے ساتھ، کیا خبر قسمت کھل ہی جائے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا کہ اس انکل کا کارڈ نکال سکوں تاکہ بات کچھ آگے بڑھ سکے، لیکن خالی جیب نے میرا منہ چڑھایا تھا۔ پھر خود پر افسوس ہوا کہ جذبات میں آ کر میں نے کارڈ تو سڑک کے کنارے پھینک دیا۔ پھر سوچا شاید وہ انکل بس میں مل جائے تو کیا ہی اچھا ہو جائے۔ میں بس اسٹاپ پر وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ آج تو میرا موڈ بھی بہت خوشگوار تھا، چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی، مگر شومِ قسمت مجھے وہ شخص بس میں نظر نہیں آیا۔ میرا چہرہ بھج سا گیا۔ آفس میں بھی کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا کہ اپنے ہی ہاتھوں میں نے ایک حسین موقع گنوا دیا۔ واپسی پر میں نے جہاں کارڈ پھینکا تھا اس سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ سڑک پر کارڈ ڈھونڈنے کے لیے نظریں سڑک کی جانب دوڑانے لگا کہ شاید یہیں کہیں سے وہ کارڈ مل جائے، لیکن نہیں ملنا تھا، اس لیے نہیں ملا۔ میں پھر سے مایوس ہو چکا تھا۔ میری امیدیں مایوسی میں بدل چکی تھیں، مگر میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب پورے 1 مہینے بعد میں نے اس انکل کو دوبارہ بس میں دیکھا۔ وہ اب بھی اپنے برابر والے شخص سے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ پہلے میرا سٹاپ آتا تھا، لیکن اس بار میں اپنے سٹاپ پر نہیں اترا، بس سٹاپ پر وہ انکل اترے، اسی سٹاپ پر میں بھی اتر گیا۔ وہ تیز قدموں سے آگے کی جانب جا رہے تھے۔ میں نے مخاطب کر کے روکا۔ وہ ساختہ پلٹ کر مجھے دیکھنے لگے۔ 1 ماہ بعد ہم ملے تھے، اس لیے وہ مجھے کچھ غور سے دیکھنے لگے، پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے اپنا تعارف انہیں کروایا۔ وہ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ پیپسی کی بوتل، نکاح، کچھ یاد آیا آپ کو؟ میں نے بالآخر ان کی بات یاد کروائی تو وہ مسکرانے لگے۔ اوہ ہاں، یاد آ گیا۔ کیسے ہو میاں؟ دراصل اتنے لوگوں سے میرا میل ملاپ رہتا ہے، پھر عمر کا تقاضا بھی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ وہ مجھے پہچان گئے تھے۔ وہ مجھے اپنے قریبی ایک چائے والے ہوٹل پر لے گئے۔ میں بھی ان سے اپنی خیریت دریافت کی اور 2-4 رسمی باتوں کے بعد ہی اپنے اصل مقصد سے انہیں آگاہ کیا۔ کچھ دیر وہ مجھ سے میری نوکری کے بارے میں پوچھتے رہے، پھر کہنے لگے ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلنا، اتوار کو میں خود تمہارے گھر آؤں گا تمہیں لینے۔ میرے دوست کے پاس گاڑی ہے، اسی میں جائیں گے کیونکہ وہ قصبہ دور ہے، 3 گھنٹوں کا راستہ ہے۔ میں نے انہیں اپنے گھر کا پتہ بھی دیا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، سواری کا مسئلہ بھی انہوں نے خود ہی حل کر دیا۔ اتوار کو وہ صبح 8 بجے لینے آ گئے۔ میں تو خوشی کے مارے رات بھر سویا ہی نہیں، گھر کو اچھی طرح سے چمکایا تھا۔ اپنے کمرے میں چند گلاب کے پھولوں کی لڑیاں بھی سجائی تھیں۔ اماں کے رکھے پرانے زیور میں سے 1 تولے کی سونے کی انگوٹھی بھی سونار کو دے کر چمکوا کر ایک خوبصورت سی ڈبیا میں ڈلوا کر رکھی تھی۔ سفر میں وہ انکل مجھ سے بس رسمی سی بات چیت کرتے رہے، ان کے دوست بھی ان کے ہمراہ تھے۔ 3 گھنٹے بعد ہم ایک علاقے میں داخل ہوئے۔ ایک کچی سی آبادی کا علاقہ تھا۔ میں سمجھ گیا غربت ہی اس بات کی وجہ ہے۔ جس گھر میں ہم داخل ہوئے وہ شخص بھی قسم پرسی کا شکار لگ رہا تھا۔ انکل کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ ساری بات انکل نے اس شخص سے کی تھی اور مجھ سے کہا کہ یہ اس لڑکی کا والد ہے، لیکن اس کی یہ شرط ہے کہ اپنی لڑکی نکاح سے پہلے تمہیں نہیں دکھائے گا۔ وہ شخص پکی سانولی رنگت کا مالک تھا، ظاہر ہے بیٹی بھی ایسی ہی ہونی تھی۔ وہاں موجود رہائشیوں میں سب کی رنگت گہری سانولی تھی۔ بس مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ پیپسی ہی کیوں خاص طور پر حق مہر میں رکھی گئی، کیونکہ لڑکی بھی کچھ پیپسی جیسی سانولی ہوگی۔ میرا دل بھج سا گیا۔ سارے ارمانوں پر پانی کی بجائے سیاہ رنگ کی پیپسی ہی پھر گئی تھی۔ اب میں اپنی پوری آمادگی اس شخص کو دیکھ کر ان کے ساتھ یہاں آیا تھا، اس لیے مقرر
पढ़ने का तो सवाल ही नहीं था। बेशक मैं कोई खूबरू नौजवान नहीं था, मगर रंगत मेरी साफ सुथरी थी। उम्र बेशक 30 के लगभग थी, मगर पहनना ओढ़ना मुझ पर अब भी जचता था। वहाँ बैक वक्त 4 निकाह, 4 अदद पेप्सी की बोतल के हक महक के साथ हुए। बाकी लड़के भी सांवले से थे, शायद इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। खुश थे, मुस्कुरा भी रहे थे। एक मैं था कि अपनी ख़राब किस्मत पर मातम कर रहा था। रुखसती के वक्त 4 दुल्हनों को बाहर लाया। चारों की चारों बुरके नकाब में थीं, हाथों में भी काले दस्ताने और पैरों में काले मोज़े। मेरे दिल ने कहा, धत तेरी की, कामरान पे लड़कियां तो खुद भी स्याह बोतल बनी हुई हैं। इनमें से एक लड़की को उस अंकल ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। दिल की सारी उमंगें सो चुकी थीं। हालांकि बचपन से पेप्सी की बोतल मुझे बहुत पसंद थी, मगर आज तो सामने टेबल पर रखी इस बोतल से मुझे सख्त चिढ़ सी हो रही थी। खैर, रुखसती भी हो गई। गाड़ी में वो अंकल, जिनका नाम मुज़फ़्फ़र था, आगे की सीट पर बैठ गए। मेरी दुल्हन मेरे बराबर पिछली सीट पर बैठी सूं सूं करती रही। जाहिर सी बात है, माँ बाप से जुदा होने पर रोना तो आता ही है। 3 घंटे बाद इस अंकल ने मुझे घर छोड़ दिया। कहने लगे, वलीमे पर मुझे ज़रूर बुलाना। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैंने घर का दरवाज़ा खोला, बीवी को अपने हमरा ही घर में लेकर दाखिल हुआ। उसे कमरे में ले जाकर कहा कि वो बुर्का उतार कर पुरसुकून हो जाए, मैं उसके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। मगर उसने खाने से इनकार कर दिया। कहने लगी, वो खाना खाकर आई है। मैं कमरे से बाहर आ गया, क्योंकि मैंने तो सुबह से बस एक चाय का कप पिया था। फिर ससुराल वालों ने भी मुरव्वतन खाने का नहीं पूछा, इसलिए फ्रिज में रखा खाना गर्म करके खाया। उसके बाद बुझे दिल के साथ अपने कमरे का रुख किया। आंखों के सामने लड़की के वालिद का चेहरा लहराने लगा। लेकिन जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मुझे ज़मीन और आसमान सब घूमते हुए दिखाई देने लगे। वो तो हसीन सी दोशीज़ा थी, दुल्हन के लिबास में हुस्न का पैकर लग रही थी। उसे देखकर मेरी आंखें चुंधिया सी गईं। वो मुस्कुराई मुस्कुराई सी बेड पर बैठी थी। मेरी बीवी का नाम शहर बानो था। शहर बानो ने मेरी ज़िंदगी में आकर 4 चांद लगा दिए। मैं तो खुदा का जितना शुक्र अदा करता उतना कम था। अगले रोज़ मैंने चंद मोहल्लेदारों और उस अंकल मुज़फ़्फ़र को दावत वलीमा पर अपने घर बुलाया। अब तो मुज़फ़्फ़र अंकल मुझसे अक्सर मिलने आ जाते थे। पूछते थे कि मियाँ अब तो खुश हो। उनसे मेरे ताल्लुकात काफ़ी दोस्ताना हो चुके थे। शहरबानों में हर खूबी मौजूद थी। घर भी साफ़ सुथरा मिलता, खाना भी पका हुआ लजीज मिलता। इस पर खिदमत गुजार और मोहब्बत करने वाली बीवी पाकर मैं बहुत खुश था। शहरबानों बस बातें कम करती, कम गोसी थी। एक चंद माह में मैंने शहरबानों से कहा कि जब वो मुझे कहेगी कि मैं उसे उसके घर वालों से मिलवाने ले जाऊं, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने वहाँ नहीं जाना। मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी। अपनी रुखसती पर तो बहुत रो रही थी और पिछले 4 माह से उसने एक बार भी अपने घर वालों से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की थी। अब मैंने खुद से भी ये चाहा तो इनकार कर गई। फिर मैंने दोबारा इससे इसरार भी नहीं किया। मेरा घर भी शहरबानों के बिना सोना सोना ही रहता था, इसलिए दोबारा मैंने कहा भी नहीं। मैंने अब नौकरी के बाद चंद ट्यूशन भी पढ़ाने शुरू कर दिए ताकि घर के खर्चात में शहरबानों को तंगी का सामना करना पड़े। इसलिए रात को 10 बजे ही घर पहुंचता था। ज़िंदगी बड़ी आसूदगी से गुजर रही थी। मगर एक दिन मैंने वो देख लिया जिसे देखकर आसमान से मेरे सर पर आ गिरा। मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ाने गया वहाँ मुझे छुट्टी मिल गई। मैंने सोचा चलो शुक्र है आज अपनी बीवी के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जब घर का दरवाज़ा खोला तो शहरबानों की खिलखिलाती हंसी की आवाज़ पहली बार मेरे कानों में गूंजी थी, वरना वो बस मुस्कुराती ही थी। मैं अभी इसी हैरत में था कि यह अकेली क्यों हंस रही है। घर पर कोई फ़ोन भी नहीं था। किसी से फ़ोन पर बात करके हंसे, लेकिन अगली आवाज़ मर्दाना हंसी की थी। मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उस वक्त कौन था? इसका तो यहाँ कोई मेल मिलाप वाला भी नहीं रहता था। ना ही वो शादी के बाद कभी मैके आएगी, ना वहाँ से कोई आया। मैं दबे पाँव आगे बढ़ा था। बातों की आवाज़ें मेरे कमरे से आ रही थीं। कमरे का दरवाज़ा एक गैर मौजूदगी से वो दोनों वाकिफ़ थे। मैं आधे दरवाजे बंद के पास खड़ा हो गया। अंदर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। शहरबानो उस मुज़फ़्फ़र अंकल के साथ बेड पर बैठी थी। शहरबानो का सर मुज़फ़्फ़र अंकल के कंधे से लगा हुआ था। सामने रखी छोटी सी तिपाई पर पेप्सी और 2 गिलास रखे हुए थे। इससे ज़्यादा देखने की मेरी ताब नहीं थी। मैं पीछे हट गया।
दिमाग में धमाके से होने लगे। मैं घर से दबे पांव बाहर निकल गया। कितना बड़ा धोखा किया गया था मेरे साथ। मैं इसी अंकल को कितना नेक और मेहरबान समझता था, जिन्होंने बिना किसी गर्ज के इतनी प्यारी बीवी बस मुझे चंद पैसों की बोतल के एवज दिलाने में मेरी मदद की। मगर अब समझ आ गया था, मुझे तो सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। मेरी बीवी के साथ ऐश तो वो बुढ़ा कर रहा था। शर्म नहीं आई इसे अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ गुनाह करते हुए। वो शहरबानो मेरी बीवी होते हुए उसे भी शर्म नहीं आई इस बुढ़े के साथ कैसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। मेरे साथ गुमसुम होकर रहती। अरे अगर वो इतना ही पसंद था तो उससे शादी कर लेती। मुझसे शादी करने की क्या तुक थी। मैं बाहर मेन रोड के फुटपाथ पर जाकर बैठ गया। ये सब क्या था, क्यों था? मैंने तो शहरबानों से बेतहाशा मोहब्बत की थी। मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई थी जो उसने ये कदम उठाया। सोच कर मेरी हालत गैर हो रही थी। 10 बजे तक मैं वहीं बैठा रहा, अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाता रहा। पहले तो जी चाहा घर जाकर उसे रंगे हाथों पकड़कर मौके पर ही तलाक दे दूं, वही बोतल उसके मुंह पर दे मारूं जो सामने तपाई पर रखी है। मगर मेरे बसे बसाए घर का क्या होता। मैं गुस्से और गम के मिले जुले जज्बात के साथ मरे कदम उठाता घर पहुंचा। घर की चाबी मेरी जेब में होती थी। अंदर आया तो वही खामोशी। शहबानो किचन में खाना गर्म कर रही थी, वैसे ही गुमसुम जैसे रोज़ होती थी। मुझे देखकर कहने लगी, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। लेकिन मैंने खाने से इनकार कर दिया। खरामा चलते हुए अपने कमरे में आ गया। कमरे में गुलाबों की भीनी भीनी खुशबू ने मेरे अंदर आग दहलाई थी। यही सोचा कि पहले इसके मायके जाता हूँ, इसके बाप को सारी सूरत हाल से आगाह करता हूँ। अगले रोज़ छुट्टी थी। मैं काम का बहाना करके उसी कस्बे चला गया जहाँ मेरी शहरबानों से शादी हुई थी। मुझे देखकर वो शख्स जो शहरबानों का बाप था मुझे अजनबी नज़रों से देखने लगा, जैसे मैं कोई गैर हूँ। मैंने अंदर आने की इजाज़त मांगी तो साफ इनकार कर दिया। कहने लगा, कौन हो तुम, हम क्यों तुम्हें अंदर आने दें? मुझे उनके इस किस्म के रवैये पर हैरत हुई। मैंने कहा, मैं आपकी बेटी शहरबानों का शौहर हूँ। अभी चंद माह पहले ही तो आपने उससे मेरा निकाह करवाया था। वो शख्स बोला, वो मेरी बेटी नहीं थी, ना ही मैंने उसका निकाह तुमसे करवाया। मैं किसी शहरबानों को नहीं जानता। उस शख्स की अजनबियत देखकर मेरा खून खौलने लगा। ऐसी भी क्या बेमुरवती कि सगी बेटी को कबूल करने से इनकार कर रहा है। गुस्सा तो मुझे पहले ही शहरबानों पर बहुत था। उसके अब्बा की बातों ने मुझे आपे से बाहर कर दिया। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम्हारी बेटी का जब किसी और के साथ चक्कर चल रहा था तो मुझसे उसका निकाह क्यों करवाया? उस बुढ़े से करा देते जो मुझे यहाँ लाया था। वो शख्स भी गुस्से में आ गया। कहने लगा, मैं उस लड़की को नहीं जानता, वो बुढ़ा ही इसे यहाँ लाया था। तुम्हें यहाँ लाने से एक दिन पहले वो इस लड़की को यहाँ लाया था। वो बुढ़ा मेरी माली मदद कर देता था। मेरी तीनों बेटियों की शादी पर भी उसी ने मेरी इमदाद की थी और रात को उस लड़की को अपने हमरा लेकर आया था। कहने लगा, कल इसे भी दुल्हन बना देना, बेसहारा लड़की है, इसकी शादी भी तुम्हारी बेटियों के साथ हो जाएगी। लड़का कल मेरे साथ आएगा, बस तुम यूँ जाहिर करना कि ये बेटी भी तुम्हारी है। मैं उसके एहसानात तले दबा हुआ था, इनकार नहीं किया। उसकी बात सुनकर मैं शशतर रह गया। दिमाग की तनाबें खिंचने लगीं। ये क्या कस्बा था? कौन थी शहरबानो? शायद उस बुढ़े का शहरबानों से पहले था। उसकी बीवी को खबर हो गई होगी, इसलिए ख़ुद को नेक साबित करने के लिए मेरे गले डाल दिया ताकि खुद भी इज्जतदार कहलाया जा सके और ऐश भी करता रहे। मेरा फिशारे खून उबलने की हद तक मेरी रगों में बढ़ने लगा। इतनी बड़ी साजिश मेरे खिलाफ की गई। पेप्सी की बोतल से मुझे उल्लू बनाया गया। मैंने सोच लिया कि अब इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, कत्ल कर ही डालूंगा। मैंने वापस आकर बाजार से एक तेज़ धार वाला चाकू खरीदा। बड़े गुस्से से घर में दाखिल हुआ। मुझे 100% उम्मीद थी कि वो बुढ़ा मेरी गैर मौजूदगी का सुनकर ज़रूर शहरबानों से मिलने आएगा। मेरा शक ठीक ही निकला। मुझे इन दोनों की बातों की आवाज़ें आ रही थीं। वो दोनों सहन में कुर्सियों पर बैठे हंसते हुए बातें कर रहे थे। जब मैं घर में दाखिल हुआ, दोनों की रंगत उड़ गई। मैंने बड़े ही जारहाना अंदाज से आगे बढ़ा। मैंने चाकू निकाला, सीधा वार उस बुढ़े मुजफ्फर पर करना चाहा, मगर शहरबानों ने धक्के से उसे पीछे हटा दिया। मेरे पैर पकड़ लिए।
روتے ہوئے کہنے لگی، انہیں کچھ مت کہو، ان کا قصور نہیں۔ میں غصے سے بھبک کر بولا، تو کیا میرا قصور تھا؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ میری بیوی ہوتے ہوئے اس بڈھے کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہو؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ مظفر انکل نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ غصے سے سرخ آنکھیں لیے میری دوسری گال پر بھی اس نے زور سے تھپڑ مارا۔ کہنے لگا، خبردار، جو میرے پاکیزہ رشتے کو گندا نام دیا تو یہ میری سگی بیٹی ہے۔ یہ سن کر میرا سر بری طرح سے چکرا گیا۔ ایک کے بعد ایک نیا انکشاف۔ اگر وہ اس کی سگی بیٹی تھی تو میرا نکاح سیدھے طریقے سے کیوں نہیں کروایا؟ مجھے انجان کیوں رکھا؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میرے ذہن میں اتنے سوال تھے، لگ رہا تھا پاگل ہو جاؤں گا۔ میرے ہاتھ سے چاقو چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ شہر بانو بتدریج روئے جا رہی تھی۔ میں نے مظفر انکل کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، ان کی اگر سگی بیٹی تھی تو مجھ سے یہ راز کیوں چھپایا؟ سر، میری شادی اس طریقے سے کیوں کروائی گئی؟ وہ کہنے لگے، شہر بانو کی والدہ اسی قصبے میں رہتی تھی، انہوں نے اس سے دوسری شادی کی تھی اس چھت پر ایک پیپسی کی عوض۔ ان کی پہلی بیوی مزاج کی بہت تیز تھی، اس لیے شہر بانو کی والدہ کو گھر لے کر نہیں گئے، اسی علاقے میں ایک گھر کرائے کا لیا۔ پہلی بیوی کو اس شادی سے بے خبر رکھا تھا، ورنہ وہ ان کا جینا دو بھر کر دیتی۔ پہلی بیوی سے ان کے 2 بیٹے تھے، مگر ماں کی تربیت پر باپ کی عزت نہیں کرتے تھے۔ مظفر انکل کا کام کا بہانہ کر کے دن شہر بانو اور اس کی والدہ کے ساتھ گزارتے۔ بیٹی سے انہیں بہت پیار تھا۔ 1 سال پہلے شہر بانو کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس لیے وہ شہر بانو کو اپنے گھر لے گئے، مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ ان کی بیٹی ہے، کیونکہ گھر ان کی بیوی کے نام تھا۔ اگر انہیں ذرا بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ مظفر انکل کو دھکے دے کر باہر نکال دیتی۔ اس لیے شہر بانو اپنے ہی گھر میں نوکرانی کی طرح رہنے لگی، مگر اس کے سوتیلے بھائی اس پر غلط نظر رکھنے لگے۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ مظفر انکل کو جب یہ بات شہر بانو نے بتائی، وہ پریشان ہو گئے۔ اگر وہ سب کو حقیقت بتاتے تو خود بھی بے گھر ہو جاتے، اس لیے انہیں شہر بانو کے لیے ایک اچھے اور نیک سیرت شخص کی تلاش تھی۔ پہلی بار جب ان کی مجھ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مذاق میں ہی مجھ سے شادی کی بات کی۔ دوسری ملاقات پر وہ میرے بارے میں سوچنے لگے، میرے آفس کا بھی پوچھا، کام اور تنخواہ بھی معلوم کی، میرے گھر کا پتہ معلوم کروانے کے لیے کہا۔ وہ خود مجھے لینے آ گئے، میرا نکاح کروا دیں گے تاکہ میرے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ انہیں جب میری شرافت کا یقین ہو گیا تو وہ ایک دن پہلے شہر بانو کو اسی علاقے میں لے گئے جہاں وہ اس غریب کی مدد کرتے تھے۔ ان کی بیٹیوں کے ساتھ میرا نکاح بھی شہر بانو سے کروا دیا۔ اب انہیں ملنے آتے تھے، مجھ سے ملتے تھے، یہی چاہتے تھے کہ اعتماد میں لے کر مجھے سچائی بتا دیں، لیکن اس سے پہلے میں انہیں دیکھ کر شک کر بیٹھا تھا۔ حقیقت جان کر میں نے ان سے معذرت کی، شہر بانو سے بھی شرمندہ تھا، مجھے حقیقت پوچھ لینی چاہیے تھی۔ بہرحال عین وقت پر میں ایک کبیرہ گناہ سے بچ گیا۔ اگر شہر بانو اپنے والد کو دھکا نہ دیتی تو میں قتل کا مرتکب ہو جاتا۔ خدا کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔